اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف میں رہتا ہے اللہ اس پر اپنا کرم کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے. جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو سب سے ڈراتا ہے. اب آپ کو اور ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم صرف رب کائنات کا کس سے خوف کریں. غیر اللہ کا کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اقتدار پر کوئی وزیر اعظم ہو، اس کی حکومت ہو، کوئی ہو، خوف صرف زمین و آسمان کے خالق سے کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو رزق دیا، اس نے ہم کو تمام انعامات اور نعمتوں سے نوازا. وہی ہماری جان لے گا، وہی ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف اللہ سے خوف کرنا ہے. اور ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک لمبی فہرست بنا کے لایا ہوں جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. دلی میں ایک واقعہ ہوا، دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہوا، ہندو اور مسلمان. گندا پانی پھینکا گیا ایک خاتون پر، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی. ایک 80 سال کا بوڑھا، 3 خواتین اور 2 بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا. افسوسناک واقعہ ہے، ایک ترون نامی نوجوان کی موت ہو گئی، مگر بجرنگ دل نے اس کو ہندو مسلم کا جھگڑا بتا دیا اور پولیس نے بلڈوزر لے جا کر گھر کو توڑ دیا. سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، گھر کو توڑ دیا اور وہاں پر کہا گیا عید کے دن خون کی ہولی ہوگی. اور پھر ایک 12 سال کے بچے کا ویڈیو مجھے کسی نے بھیجایا. اس 12 سال کے بچے میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی اس بچے کی؟ کون اس کے دماغ میں نفرت ڈالا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میگھالیہ میں ویسٹ گارو ہلز میں وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے. الیکشن میں 2 مسلمان خیر الاسلام اور اشرف الاسلام کو مار کر قتل کر دیا گیا. کیوں مارا گیا؟ کہ نہیں یہ بنگالی ہے. میرے بھائی یہ بنگالی ہیں، یہ ان کو وہاں سے آئے، یہ میاں ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ جو بنگالی بولنے والے بھارت کے مسلمان ہیں ان کو میگھالیہ میں مار دیا گیا، خیر الاسلام اشرف الاسلام کو. اور پھر جو جامع مسجد ٹورا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی. باہر سے آئے تو پھر مسجد بھی باہر سے آئی کیا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کو مارا جائے. اور مارنے والوں نے پکار کر کہا یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہاں اللہ اکبر کام نہیں کرے گا. میگھالیہ میں یہ نفرت اگر کوئی پیدا کر رہی ہے تو بی جے پی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پارلیمانی حلقے میں دال منڈی میں صدیوں سے مسلمان رہتے ہیں. وشوناتھ دھام کاریڈور پروجیکٹ کے نام پر ان کی تمام جائیدادوں کو بلڈوز کر دیا گیا، کمپنسیشن بھی نہیں دیا گیا. کیا اسی لیے ہم کو سزا دی جا رہی ہے کہ 4,80,000 وزیر اعظم کی اکثریت تھی جو اب 1.5 لاکھ پر آ گئی؟ دال منڈی میں مسلمانوں کے گھروں کو یہ کہہ کر توڑ دیا گیا کہ یہ رہنے کے قابل لائق نہیں ہے. پھر بریلی میں محمد گنج گاؤں میں حسین خان نے طارق صاحب کے گھر میں جا کے نماز پڑھی تو پولیس وہاں چلے گئی، ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا. ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ حسین خان کو پروٹیکشن دیا جائے. فاروق عبداللہ پر گولی چلی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بہار کے مدھوبنی ضلع میں روشن خاتون ہے، اس کو ایک ماب نے ہجوم نے مارا کیونکہ وہ مدد کے لیے گئی تھی اور اس کو ایک پول سے باندھ کر لوگوں نے پیٹا، اس کو پیشاب پلایا گائے کا.
शराब पिलाया, उसके बाद वो रोशन खातून मर गई। भिवाड़ी राजस्थान में 28 साल आमिर खान को गोली मार दी गई। गुनाह क्या था कि वो लारी में अपना मेवा लेकर जा रहा था, गौ रक्षकों ने उस पर हमला किया। वो मस्जिद के पास खड़ा हुआ था। 13 साल का उनैस खान लखनऊ में रोजे की हालत में था, उसके दोस्त ने गोली मार दी। और एक 65 साल का अब्दुल सलाम बिहार दरभंगा में मॉब लिंचिंग कर दिया गया, क्योंकि वो बाज फिरका परस्त नौजवान जो इस्लाम के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनको समझाने गया, आयरन रॉड से मारकर बरसरे मौके उसको वही उसी मौके पर उसकी हलाकत हो गई। फिर चांदीपुर में 60 साल के आस मोहम्मद को लाइसेंस वेपन से ट्विंकल पांडे नाम के शख्स ने गोली मार दी। और फिर संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो, अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर, और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मोदी क्यों गए थे, क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है, 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है। और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की। और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते, अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते, वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है, तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए। अब इन्हों खुश, मेरे को पिना दिए। अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं, आपको खुश करने के लिए पहना दिए। और आप जैसा निकले, मैंने बोला था मोदी के इजराइल से निकलने के बाद हमला होगा। अब आप हमला किए, इजराइल अमेरिका मिलकर। मैं कह रहा था आपसे 2 जुमे की मेरी तकरीर उठा के दे सुन लीजिए कि कीमतें बढ़ेंगी, हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद, हमारा 60% तेल गैस सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से, कतर से गैस, और ये सब उसी से आता है। ये तमाम संगी लोग कुछ नहीं होता, अब पूरी गैस निकल गई ना,
पूरी गैस निकल गई। अब मैं पूछा था क्यों नहीं आप मजम्मत कर रहे, किसी मुल्क पर हमला हुआ था, खामनाई शियाओं के रहबर हैं, उनके लिए बड़ी शख्सियत हैं, आपने उस मुल्क पर हमला करके उनको कत्ल कर दिया। आप कल अचानक 56 इंच को ख्याल आया, अरे बाबा गैस पेट्रोल का मामला है बाबा, तो फौरन फोन उठा के ईरान के सदर से बात किए, नहीं गलत हुआ, हमला नहीं होना था। और फिर आप बात कर लिए उनसे, आप बताइए भारत क्यों ऐसा कर रहा है। आप मजम्मत करो ईरान पे हमला हुआ, आप मजम्मत करो जो दोहा में, दुबई में, बहरेन में, कुवैत में हुआ। आप क्यों जाकर ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए? क्या ये हमारी फॉरेन फारजा पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से, हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को फोन करके कहना था कि किसी मुल्क पर हमला नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है किसी मुल्क पर हमला करना। हमने पाकिस्तान पर हमला किया, लोग बोलेंगे कैसा किया? आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस का अख्तियार मुझे आकिल है। पहलगाम पर पाकिस्तान ने 21 टूरिस्ट को नाम पूछकर, क्योंकि हिंदू थे, गोली मारी। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि मारो पाकिस्तान को, क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर हमको इस बात का इजाजत देता है। मगर ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू क्यों हमला किए? ये जालिम लोग बातचीत कर रहे थे। आज आप देख रहे, ये साजिश है इन लोगों की, ये तमाम मुशरिकीन की साजिश है कि अहले इस्लाम को बांट दिया जाए। ये जलते हैं हमारे अरब ममालिक की खूबसूरतियों को देखकर, ये बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता कर दे। याद रखो, अगर गाजा खंडेर बन गया तो कहीं तुम लोग भी खंडेर ना बन जाओ। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कह दिया कि कभी भी इनको राज की बातें मत बताओ। और बचाने वाला अल्लाह है, बचाने वाला ट्रंप नहीं हो सकता, बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह इन तमाम ममालिक में अमन को कायम कर दे। हम ये जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू ये तमाम मुल्कों को तबाह करना चाहता है। चाहे ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, बहरेन हो, सऊदी अरब हो, ये जालिम ज़ायनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी अरबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और सुनो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन का जिक्र आ जाए और किसी मुसलमान के दिल में हरारत पैदा ना हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि जहां पर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का जिक्र आए और तुम दिल से भी, तुम्हारे दिल में जज्बा ना आए, तो फिर क्या जिंदगी हमारी। वो लोग क्यों मारे जा रहे हैं? 70,000 अब शहीद हो गए 1948 से। अगर देखो आप, इतने लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए अब तक, 15-20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। आप हद हो गई, ये जालिम ज़ायनिस्ट, इतनी गंदी फौज है इसराइल की। वीडियो है एक फलस्तीनी से, उसका रेप कर रहे हैं फलस्तीनी का। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, रेप करके वो मर गया, तो हुकूमत नेतन्याहू की उसको, उन तमाम जालिमों को बरी कर दिया। वीडियो है, आप देख सकते हैं वीडियो को। ये जुल्म किया जा रहा है फलस्तीनियों पर, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर इन फलस्तीनियों की मदद करेगा, अल्लाह जरूर इनको सरखरू करेगा। और याद रखो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो जगह होगी जहां पर हशर का मैदान होगा। ये वो जगह होगी जहां पर हम तमाम के अमाल
اور ہماری عمل کا حساب کتاب دیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو پلائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجد اقصی بیت المقدس تیسری اہم ہمارے لیے جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا. اللہ سودان میں امن کو قائم کر دے. سونے کے لیے وہاں پر 10-15 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا، صرف سونے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کریے. آپ کو نئے کپڑے بنانا ہے ضرور بنائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، ان تمام سب مل کر اللہ کی رضا کی کوشش کریے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے. زندگی ختم ہونے والی ہے. یاد رکھو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہم تمام کو اس آنے والی دنیا کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ احتیاط برتیے، دین کا لحاظ رکھیے، بے حیائی کو عام مت کریے. بے حیائی کو عام مت کریے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے. اچھے انسان بنو. بیوی کو چاہو ضرور، مگر یاد رکھو ماں باپ کو بھی نہیں بھول سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اپنے ماں سے جب کبھی ملنے جاتا ہوں، میری ماں 1 منٹ کے اندر میرے چہرے کو دیکھ کر بول دیتی ہے کہ میں پریشان ہوں. میری ماں 1 منٹ میں کہہ دیتی ہے کہ کھانا کھلاؤ، میرے بچے کو بھوک لگی ہے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بیوی کو چاہو ضرور، بہت محبت کرو اپنی بیویوں سے. دنیا اگر آپ کو جورو کا غلام بول رہی تو آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، تمغہ ہے. وہ تمغہ ہے، یاد رکھو. وہ تانا اگر کوئی دے رہے انہیں بیوی کا غلام ہے، بہت اچھا ہے، صحیح ہے. جو بیوی کی خدمت نہیں کرے گا کیا کس کی خدمت کرے گا. اور یاد رکھو، تم باہر بڑے نیک نظر آتے اور اندر تم بڑے حیوان رہتے ہو. گھر کے اندر حیوان مت بنو، اندر انسان بنو. تم دنیا کے سامنے آ کر، اور یہ کیسی دوستی ہے کہ وہ دوستی میں تم اپنے ماں باپ کو بھول جا رہے. یہ کیسی دوستی ہے تمہاری کہ تم اپنے بیوی بھائی بہن کو بھول جا رہے. ارے تم دوست نہیں ہو سکتے اگر تم اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن میں کو بھول جاؤ گے. پہلا حق تمہارا ان پر ہے. دوست، ارے تم دوست ہی نہیں ہو سکتے. جو اپنی بیوی کا نہیں ہوا وہ کس کا دوست ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کیسا دوست ہوگا؟ جو اپنی اولاد کے قریب نہیں ہوا وہ دوست کے کیا قریب ہوگا؟ بڑے قریب رہتے ہو، بعد میں کھروچے تو معلوم ہوتا حضرت کیا کرتے گھر میں. بہت سے چیزوں کو میں جانتا ہوں اور ہم بتانا چاہ رہے. یہ یونیفارمز، ایک 5 منٹ لوں گا، آپ سننے تیار ہیں. یہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ شروع ہو گیا. یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے والوں، یہ یاد رکھو اسلام میں شادی نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے. کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے. نے عورتوں کو حق ملنا. اچھا کیا ملنا؟ مہر کون دیتے؟ ہم دیتے. مہر دینا پڑتا. بیوی کمائی تو اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی کمائی تو شوہر کا حق نہیں ہے. اور بیوی کماری بھی تو تم عید کے کپڑے خریدنا. بیوی گھر میں ہے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ہندو دھرم میں اگر کوئی اپنے ساس سسرے کی خدمت نہیں کری، ان کے ساتھ نہیں رہتی، وہ کرولٹی ہے. وہ اسلام کیا بولتا؟
تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم بہو ہے، گھر کی نوکرانی نہیں ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کی ہے. اور پھر لوگ بولتے یو سی سی. اب مجھے معلوم ہمارے 3-4 لوگ فون کر کے بولیں گے آپ کو کیا ضرورت تھی بولنے کے. یہ ہماری بیوی تقریر سن کے بولتی میں نہیں کرتی خدمت. فون کرتے 3-4 لوگ ہیں. آپ کی مردانگی کو تکلیف ہو رہی تو ہونا تکلیف، وہ مردانگی نہیں ہے، بزدلی ہے. آپ دیکھیے جو یو سی سی کی بات کرتے اسپیشل میرج ایکٹ ہے، یو سی سی ہے، انڈین سکسیشن ایکٹ ہے، جوونائل جسٹس ایکٹ ہے اڈاپشن کے لیے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، 125 سی آر پی سی ایف بی این ڈبل ایس ہے. اب آپ دیکھیے اگر یو سی سی کی آپ بات کریں گے تو اسپیشل میرج ایکٹ 21A ہے. سیکولر لا بولتے 2 ہندو شادی کرے تب بھی ان کو قانون ملے گا ہندو لا. اگر 2 مسلمان اسپیشل میرج میں شادی کرے تو ہندو لا کے تحت نہیں، سکسیشن ایکٹ کے تحت ان کا بٹوارا ہوگا. اب آپ یو سی سی کی بات کرتے ہیں، ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ ہم کو دو. ایکوالٹی کا وائلیشن ہے نا، اس کی بات نہیں کرتے. یو سی سی کی بات کرنے والے بتاؤ کیا میتاکشرا یا دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہوگا؟ یہ بتاؤ کہ کیا یہ ہندو میرج ایکٹ آدیواسیوں پر لاگو ہوگا؟ اور پھر جو بولتے نہیں ریچول، ہمارے پاس نکاح جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، وہ کلچر نہیں ہے، دین کا حصہ ہے. آپ سمجھو اس بات کو. نکاح ریچول نہیں ہے، پارٹ آف ریلیجن ہے ہمارے. اور پھر آپ بولتے ہیں یہ سب وہ کر دیں گے. اب آپ ہم کو یہ بتاؤ کہ اگر میں نے کہہ دیا سسرال میں جا کے خدمت نہیں کرے تو کرولٹی ہے. اب آپ دیکھو اگر ہندو دھرم میں کسی کو اپنے بیوی کو چھوڑنا ہے کرولٹی بتانا پڑتا، جج صاحب کو مطمئن کرنا پڑتا کہ کرولٹی ہوئی. 5 سال 4 سال رشتہ کیس چل رہا. ایک چیف منسٹر ہے بھارت کے، تقریباً میرے خیال سے 10 سال سے ان کا کیس چل رہا. بیوی بولتی میں چھوڑتی نہیں، انہوں بول رہے میں چھوڑتا ہوں کیونکہ ان کا کیس نکاح نہیں تھا. وہ بیچارہ 10 سال سے پھنسا ہوا ہے، نکل ہی نہیں سک رہا انہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ irretrievable بریک ڈاؤن ہوا تو آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا اور آپ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہندو لا مسلمانوں پر مسلط نہیں کر سکتے. کیسے آپ مجھ پہ مسلط کریں گے؟ مجھے اپنے دین کے مطابق چلنا چاہیے. ارے 2005 میں سکسیشن ایکٹ کو پارسنری کا امینڈ ہوا. جب ہمارے ہندو بیٹیوں کو حصہ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ عورت کو حق ملنا چاہیے. اچھا آپ یہ بتا دو کہ اسلام میں 12 اگر ہیئرز رہے میں نے جانشین رہے تو 9 خواتین ہیں اور 12 میں 9 خواتین کو حصہ ملتا. اگر ایک خاتون کے 5 مرد رشتہ دار ہیں اس میں سے اس کو حصہ ملتا اور مرد کو اپنے 3 خواتین رشتہ داروں سے حصہ ملتا. ارے جینڈر جسٹس کی بات کرنے والوں، تعلیم دو نا، نوکری دو، طاقت دو. نہیں، ہم جینڈر جسٹس کریں گے. جینڈر جسٹس کرنے والے زکیہ جعفری سے ملاقات نہیں کرتے. جینڈر جسٹس کی بات کرنے والے ان بچوں سے ملاقات نہیں کرتے جن کو دلی میں جن گن پڑھ کر ان کو پولیس نے مار دیا. اور پھر یو سی سی کی بات کرتے ہیں، لو جہاد کی بات ہوتی ہے. نہیں، موسم آ گیا انڈا نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا. اور پھر آپ بولتے بلڈوزر کی انصاف. یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہ بھارت کے آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دین کی طرف واپس چلو, اپنے دین کی طرف واپس چلو, اپنے دین سے وابستہ ہو جاؤ, قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرو, اچھے انسان بنو. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. یہ ظلم کرنے والے انشاءاللہ اللہ ان کو پکڑے گا, اور جب اللہ ان کو گرفت لے گا نا تو کوئی تم کو نہیں بچا سکے گا. انشاءاللہ اللہ تم کو گرفت لے گا. تم مظلوموں پر ظلم کر کے ان کو دبا کر اپنی بہادری سمجھ رہے ہو. ارے یاد رکھو, تاریخ گواہ ہے انسانیت کی, انصاف ہوا ہے, انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی طاقت, آپ کی آواز اور آپ کی پہچان ہے. مجلس اتحاد المسلمین اتحاد کا پیغام دیتی ہے, اس لیے دیتی ہے کہ رمضان میں ہم نے ایک ہی وقت میں روزہ کھولا, ایک ہی وقت میں نمازیں پڑھی. اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ماہ مبارک ہم تمام کو اتحاد کا پیغام دے رہا ہے. اور یاد رکھو, اگر حسین کی طرح موت چاہتے ہو تو یزید کی طرح زندگی مت گزارو. اگر حسین کی طرح زندگی موت چاہتے ہو تو یزید کی طرح زندگی مت گزارو. یاد رکھو, یہ دارالعمل ہے دنیا, دارالجزا نہیں ہے. دارالجزا وہاں ہے. یہ عمل کرنا ہمارا کام ہے. عمل کرو, متحد رہو, ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے مت دو. سوائے اللہ سے ڈرنا ہے, کسی غیر اللہ سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اپنی نظریں اٹھا کر دیکھو کہ 70,000 فلسطینی مر گئے, مگر ایک مجھے واقعہ دکھاؤ کہ کسی فلسطینی نے خودکشی کر لی. گھر اجڑ گیا, بچے مر گئے, مگر آج بھی روزہ کھول کے دعا کر رہا ہے, اللہ تیرے دین کو غالب کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آئندہ جمعہ اگر انشاءاللہ روزہ رہا تو مجلس کا جلسہ بھی ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے اور مجلس کی مضبوطی کے لیے دعا فرمائیے, اور دعا کریے کہ اللہ مجلس کے محروم قائدین کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.